ارشاد فرمایا کہ صرف علی کو دیکھنا عبادت نہیں، صرف علی کا ذکر عبادت نہیں، حب علی یہ عبادت ہے، علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ اب یہاں ایک سوال پھر ذہنوں میں باشعور ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے عبادت کو منحصر قرار دیا اپنی ذات کو کہ صرف اور صرف میری عبادت کرو، لیکن جس ہستی نے عبادات کا تعارف پیش کیا وجود مبارک ختمی مرتبہ، اس ہستی نے یہ بتایا عبادت کیا ہے، علی کو دیکھو، عبادت کیا ہے، علی کا ذکر کرو، عبادت کیا ہے، علی سے محبت کرو، عبادت کیا ہے، علی کی بات کرو، زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی گفتگوؤں کو، اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ سوال ہے کہ یہ علی کون ہے؟ کہ اللہ نے بشر کو عبادت کے لیے خلق کیا اور پیغمبر فرماتے ہیں علی کو دیکھو یہ خدا کی عبادت۔ اللہ نے بشر کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر کرو یہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ اللہ نے بشر کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علی سے محبت کرو یہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ سوال ہے کہ ان دو باتوں میں کیا ربط ہے؟ ذکر علی کا، عبادت خدا کی، زیارت علی کی، عبادت خدا کی، محبت علی سے، عبادت خدا کی۔ یہ گفتگو کا بہت تسلسل ہے، یہاں سے بات چھوڑی، یہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ سوال کہ آخر علی کون ہے؟ کہ اللہ نے خیر اور شر، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، حق اور باطل، کفر اور اسلام، شجروں کی طہارت اور شجروں کی نجاست کے درمیان ذات علی ابن ابی طالب کو حد فاصل، میزان، مقیاس اور معیار قرار دیا۔ یہاں تک کہ ابن تیمیہ معاصر ہے علامہ ہیلی، علامہ ہیلی کی وفات 726 ہجری میں، ابن تیمیہ جو مکتب وہابیت کا بانی ہے اس کی وفات ہوئی 728 ہجری، اور یہ دو شخصیتیں معاصر ہیں۔ علامہ ہیلی نے منہاج البراء لکھی، اس کے جواب میں ابن تیمیہ نے